یا کوئی بھی چیز جہاں پہ پاکستان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، جو چیز پاکستان کے لیے اہمیت رکھتی ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے. جہاں ملک کو نقصان پہنچنا ہوگا یہ وہاں پہ جا کے اپنا حصہ ڈالیں گے. تو سٹینس پہلے دن سے یہی ہے کہ یہ ان اعلی دشمن قوتوں کے اعلی کار ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے، اور انہوں نے پورا ایک ایسا سٹیج پلان کیا کہ لوگوں کو اپنے ملک کے خلاف کھڑا کر. اور آپ ابھی دیکھیں جیو پولیٹیکل سچویشن دنیا کی دیکھیں تو اب ان کا راستہ وہی ہے جو ان کو راستہ دیا گیا. کس نے دیا؟ ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ را کا ایک بہت بڑا جو نیٹ ورک تھا جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. بہت ساری داخلی سیاست کے اندر سے خبریں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں اور اس پر ہم آج تجزیہ بھی لیں گے. ایک تو مراد سعید صاحب کی جو کتاب ہے وہ منظر عام پر آئی ہے. انٹرسٹنگلی وہ تو منظر سے غائب رہے لیکن اس دوران انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور سیاست کے حوالے سے کچھ بڑی باتیں اس میں انہوں نے کی ہیں. لہٰذا اس کتاب کے حوالے سے اور پھر کیا انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کی اجازت سے لکھی ہوگی، یہ اہم سوال ہے، اس پر بات کریں گے. اور سیکنڈلی بات چیت کا راستہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھلنے لگتا ہے، اس کو گولڈن چانس کے طور پر استعمال کرنے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ پارلیمان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ پالیسی سازی کا حصہ نہیں بنتے ہیں. تو یہ سب پاکستان تحریک انصاف کیوں کر رہی ہے؟ داخلی سیاست کے تمام تر امور پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. اور سب سے پہلے تو کل ہم نے ایک چیز دیکھی اور وہ یہ تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور مجھے لگتا ہے کہ گولڈن موقع تھا، وہ بیٹھ جاتے لیکن پھر اٹھ کھڑے ہونا اور کہنا یہ کہ بات تب ہوگی جب عمران خان کی رہائی ہوگی اور پہلے ہمارے لیڈر کو اڈیالہ جیل سے آپ رہا کروائیں. تو یہ کیسا رویہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کا؟ ریج، ہمیں اس پہ کوئی ابھی نہ شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ جو چیز ہوگی یا کوئی بھی چیز جہاں پہ پاکستان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، ان دونوں چیزوں کو دیکھیے. یہ جو چیز پاکستان کے لیے اہمیت رکھتی ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے. جہاں ملک کو نقصان پہنچنا ہوگا یہ وہاں پہ جا کے اپنا حصہ ڈالیں گے. اچھا، ہاں ایسا واقعی ہے اور ہم نے اس کی ماضی میں بھی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں. روکھڑی صاحب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ لیکن ان کا پلان یہی ہے نا. میں تو آپ کے ساتھ یا میرا تو سٹینس پہلے دن سے یہی ہے کہ یہ ان اعلی دشمن قوتوں کے اعلی کار ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ کے افواج کے خلاف انہوں نے ایک مہم شروع کی اور انہوں نے پورا ایک ایسا سٹیج پلان کیا کہ لوگوں کو اپنے ملک کے خلاف کھڑا کر. اور آپ ابھی دیکھیں جیو پولیٹیکل سچویشن دنیا کی دیکھیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے ملک کی فوج کمزور ہو تو آپ کی پوزیشن دنیا میں کیا ہوگی؟ کھا جائیں گے لوگ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پہلے وہ پلان کیا. جب یہ اس میں ناکام ہوئے تو اب ان کا راستہ وہی ہے جو ان کو راستہ دیا گیا. کس نے دیا؟ ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ را کا ایک بہت بڑا جو نیٹ ورک تھا جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا، وہ پولیٹیکلی ان کے اندر انفلوئنس کر گئے. اب جو یوٹیوبرز ان کے باہر بیٹھتے ہیں وہ ان کے تھنک ٹینکس ہیں، یہ وہ ان کو راستہ دینے والے ہیں. تو پاکستان کو کوئی بھی جو چیز فائدہ دے گی اس پہ سے ہٹیں گے، جو پاکستان کو نقصان دینے والی چیز ہوگی اس میں یہ حصہ ڈالیں گے. اچھا، افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوئے، معاملات جنگ تک پہنچ گیا اور پھر فتنہ الخوارج کے خلاف ایک آپریشن کا آغاز بھی کیا گیا. اس آپریشن میں ابھی تک پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی ہے اور پھر مئی کا بھی ہمارے پاس اسی طرح سے ایک مثال موجود ہے. تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ کرتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس بریگیڈ کو پی ٹی آئی کو خود بھی روکنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ نہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. افغان رجیم جو ہے اس کا جو ٹلٹ ہے وہ ہوا آر ایس ایس کی طرف. متقی گینگ جو ہے، آئی ول ناٹ سے دی متقی گروپ، متقی گینگ جو ہے دے وینٹ ٹو انڈیا اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ہیں انہوں نے جو عہد و پیمان کیا آر ایس ایس کے ساتھ. اب ان افغان رجیم کی یہ جرت ہوئی کہ کنٹینیوس پاکستان کے اندر ان کے ٹیررسٹ آتے رہے اور جلغار کرتے رہے، ایون بی ایل اے کو یہ سپورٹ کرتے رہے. تو ان کو کس چیز کا مان تھا؟ ان کو یہاں سے ایک
ان کو ایک یہ چیز تھی کہ یہاں پر ایک بہت بڑی پولیٹیکل قوت ایسی ہے جو ان کی اس چیز کو انڈورس کرے گی، اور جب بھی اخوان کے اوپر کوئی چیز ہونے لگی تو یہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے. تو انہوں نے ہر صورت سے ان کو پروٹیکٹ کیا. نہ صرف ان کو پروٹیکٹ کیا، آپ ان کے پورے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف جا کر ایک سافٹ کارنر بھی ویسے رکھتے ہیں افغان طالبان کے حوالے سے. ان کا سافٹ کارنر کوئی بھی نہیں ہے. یہ سارا پلے کیے جاتے ہیں باہر سے بیٹھی ہوئی قوتوں کے ہاتھوں میں، جو چیز پاکستان کو نقصان پہنچائے، ریجنلی جو ہمیں انسیکیور کرے اور ہمارے بارڈرز کو ٹینشن میں لے کے جائے، یہ وہاں پہ سافٹ کارنر رکھ دیں گے. جو پاکستان کو چیز مضبوط کر رہی ہوگی یہ وہاں پہ بھاگ جائیں گے. اب پوچھیں نا افغانستان سے کہ بتاؤ اب تم کیوں، اب بتاؤ بلاؤ آپ ان کو، تم سوچ کیا رہے تھے، تم سمجھ کیا رہے تھے، تم نے کیوں یہ سوچا کہ یہ تم جو ساری کاروائیاں کر رہے ہو یہ درست ہیں. تو افغانستان والوں کو بھی پوری سمجھ آ گئی ہے. اب پچھلے کچھ دنوں سے کنٹینیوسلی وہ اس کوشش میں ہے کہ آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں، بیٹھیں اور آپ کو کہیں کہ جی بس کریں. لیکن ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ماضی میں نقصان اٹھانے کی بجائے کے باوجود اب ہمیں سافٹ کارنر دکھانا چاہیے یا مذاکرات کی طرف آنا چاہیے؟ روحی صاحب آپ سمجھتے ہیں نا، آپ کو کوئی سافٹ کارنر نہیں دکھانا چاہیے. 4 سال آپ بلیڈ کیا آپ نے. آپ وہاں سے جو بھی ٹیررسٹ ہیں ان کے بیس کیمپس کا خاتمہ، ٹیررزم کا خاتمہ، کراس بارڈر ٹیررزم کا خاتمہ، اور ان کو سب سے زیادہ اس متقی گینگ کو اپنی قوم پہ توجہ دینی چاہیے. اس کی جو بیچاری عورتیں، بیوائیں، یتیم، اور جو وہاں پر افغانستان کے اندرونی حالات ہیں، آپ ان کے یعنی آپ سوچیں کہ اندرونی حالات افغانستان کے کیا ہیں اور یہ گینگسٹر کیا کر رہے ہیں. اچھا، اطلاعات کے مطابق روکھری صاحب جو پاکستان نے آپریشن لانچ کیا دہشت گردوں کے خلاف اور ان کے ٹریننگ کیمپس کے خلاف، اس میں اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی اور بچیوں کی جو ان آپریشنس کے حق میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کی رجیم کو وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے لیکن بیچارے بول نہیں پاتے؟ دیکھیں، کوئی بھی جو جبر کی رجیم ہوتی ہے نا، اینی ویئر جبر جس میں ہو، ان رجیمز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. جبر جو ہے بائی اٹ سیلف، جس کو آپ جبر کہتے ہیں، تو یہ جبر کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ان کا کام تھا اپنے قوم کا خیال کرنا، ان کا کام تھا اپنے لوگوں کا خیال کرنا، جو انہوں نے نہیں کیا. تو لوگوں کا ان کے اوپر سے بھروسہ تو اٹھ رہا ہے. ٹھیک. اچھا، پوائنٹ پر واپس آتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا اچھا قدم جو پاکستان کو مضبوطی کی طرف لے کر جاتا ہے، پی ٹی آئی اس سے ایک قدم پیچھے ہوتی ہے. کل بھی ایران کے معاملے کے اوپر وزیر اعظم پاکستان اور ہماری گورنمنٹ نے ایک ان کیمرہ اجلاس رکھا اور اس کا بائیکاٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے. اس بائیکاٹ کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ نہیں، مجھے کوئی حیرت نہیں. میں نے تو پہلے کہا تھا یہ بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ ان کے ایم این ایز بیچاروں کی جرت ہی نہیں ہے. ان کے اندر اتنا کریکٹر ہے ہی نہیں کہ وہ ملک کے لیے کھڑے ہو سکیں. وہ ان کے اندر اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ یار ہمارا ملک ہے، بس کرو یار، نہ کرو یہ کام. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ڈسکس ہو رہی ہے. تو ان کے چھوڑے، انہوں نے بائیکاٹ کرنا تھا. انہوں نے پہلے کون سے کسی بھی اچھی چیز میں یہ شامل ہوئے ہیں. مراد سعید کی کتاب بھی منظر عام پر آئی ہے. وہ تو منظر سے غائب ہیں لیکن ان کی کتاب آ گئی ہے، آدھی رات مراد کے سعید کو نا، چور کا دشمن. 2 صفحے دے دیں یہ والے، اور اسے کہیں کہ تم لکھ کے دیکھو. اس 2 صفحوں پہ ایک کوئی بھی ٹاپک دے دیں، کوئی بھی سادہ جیسے ٹاپک، اسے کہیں کہ اردو میں ایک صفحہ لکھ کے دے کے اسی ٹاپک پہ دے دو، اور اسی ٹاپک پہ انگلش میں وہی صفحہ لکھ کے دے دو. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتاب لکھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر 386 صفحات پر مشتمل یہ کتاب 2018 سے 22 تک کی، جس میں احوال بیان کیا ہے، یہ بھی پھر بیرونی سازش کا حصہ ہے. کہیں سے لکھو کہ اکٹھی کر کرو کہ اس کا نام اوپر لگا کے چھاپ کے دے دیا. اچھا، دوسرا یہ جو اندر پڑا ہوا ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ مراد سعید ان کا ہیرو ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کی عوام جو ہے وہ مراد سعید کو ہیرو مانتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر کے پی کی عوام کا اور یا اس کا معیار دیکھو تو وہ الیمین کو تو ہیرو مانیں گے، مراد سعید کو ہیرو نہیں مانتے. آگے چلیں، اور اس کی وجوہات اور بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا چلیں، آئل کی قیمتوں پہ آتے ہیں. یہ جو آئل کی قیمتیں ہیں یہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اوور آل؟ آبنائے ہرمز جو ہے نا، وہ آفیشلی بند نہیں ہے، پہلی چیز تو یہ ہے. لیکن آبنائے ہرمز کے اندر سے جہاز گزر نہیں رہے. انہوں نے رکے کھڑے ہیں، وہ ٹینکرز جتنے بھی ہیں رکے کھڑے ہیں، کیونکہ میزائلز جو ہیں وہ ہر طرف چل رہے ہیں. تو آبنائے ہرمز کا بند ہونے سے
افیکٹ دنیا پوری پہ جاتا ہے, پوری دنیا پہ. اچھا کس پہ نہیں جاتا؟ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا اپنا تیل ہے. کینیڈا, وینزویلا, رشیا یا ایک دو اور ملک ہیں, ان پہ فرق نہیں پڑتا, باقی ممالک پہ فرق پڑتا ہے. اچھا گلف جو ممالک ہیں ان کا کیونکہ تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, لیکن انہوں نے پائپ لائنز ڈالی ہوئی ہیں, وہ ان پائپ لائنز پہ چلے جائیں گے, ان کا سیکنڈ جو ہے موجود ہے. آبنائے ہرمز سب سے زیادہ ڈیمیج کرتا ہے چائنا کو, انڈیا کو, جاپان کو, ساؤتھ کوریا کو. اگر یہاں جتنی دیر بند رہے گی تو اس طرف تیل کی ترسیل بہت خطرناک رہے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو تو پاکستان, یس ایگزیکٹلی, میں اسی طرف آتی کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جب میں آپ سے پوچھتی ہوں تو آپ کو پاکستان کی صورتحال کیا نظر آتی ہے؟ پاکستان پھر کوشچن آتا ہے نا کہ اگر ہمارے پہ, یس ہمارے پہ فرق پڑتا ہے, لیکن ہمیں تیل کی کمی نہیں آئے گی. اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اور سعودیہ کا جو پیکٹ ہے, یس اس میں آپ کو تیل نہیں رکے گا, آپ بچے رہیں گے. اچھا انڈیا نے ابھی کل کی ایک میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا نے شاید اجازت لے لی ہے کہ مجھے 1 مہینے کے لیے تیل لینے دو رشیا سے, ٹھیک ہے. اس آبنائے ہرمز کے بند رہنے میں سب سے زیادہ نقصان ایران کو بھی ہے, کیونکہ یہاں سے ایران کا تیل گزرتا ہے. تو ایرانی اکانومی آلریڈی بہت نیچے کھڑی ہوئی ہے, تو اگر ان کا تیل چائنا ادھر ادھر نہیں جاتا تو ایرانی اکانومی ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہوگی. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ 1 مہینہ بہت اہم ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ سیٹل اتنی جلدی, یہ کوئی سمجھے نا 2 دن والا معاملہ ہے, 3 دن والا نہیں, یہ 1 مہینہ لے گا. اور لیٹس سی, اب ہمیں اللہ تعالیٰ خیر کرے, بہتری کی طرف جائیں. چونکہ ایران کی معیشت کو بھی اس سے نقصان ہوگا آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس پہ کوئی فیصلہ جلد کرے گا یا کچھ سوچے گا اس حوالے سے؟ I don't know, لیکن ایرانی تیل جتنا ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرتا. ایران کا جو ڈیفینیٹلی ایران کو نقصان ہو رہا ہے, اکانومی ان کی پہلے بہت نیچے ہے, اور جنگ میں تو خیر سبھی کو نقصان ہے. جنگ اکانومی ان کی اکانومی آلریڈی ڈیمیج ہو چکی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. روکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.